السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اچھا دن تھا، خاص کر کے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی بیگم صاحبہ بشریٰ بی بی کے لیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو توشہ خانہ کیس میں جو ان کی سزا ہے اس کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو سزا معطلی ہے، اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ آج کی ویلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ باقی چیزیں آپ نے سن لی ہوں گی، لیکن یہ ایک اہم نقطہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کا آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری اہم چیز یہ تھی کہ جو ایک 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ ساری بات بتائی کہ جو آئی ایس آئی یا دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کس طرح ججز کو جو ہے وہ ہراس کر رہی ہیں اور کس طرح کیمرے لگا کر ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ان کے گھروں کی جو پرائیویسی ہے اس کو انویڈ کیا جاتا ہے۔ اس معاملے کے اوپر جو کمیشن تھا، اس کا جو ان کے جو سربراہ جن کو بنانے کے لیے حکومت نے دعوت دی، انہوں نے سربراہی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا کہ وہ از خود نوٹس کے تحت سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے ذریعے اس کو ہیڈ کریں گے اور آگے لے کر چلیں گے، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بڑا سگنیفیکنٹ ایک جو ہے وہ سٹینس لیا ہے۔ وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بشام کا جو ہے وہ دورہ کیا، جہاں چائنیز انجینئرز کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور 5 چائنیز انجینئر اور ایک پاکستانی کی جو ہے وہ شہادت ہوئی سوسائڈ اٹیک میں، اس معاملے پر کیا بڑی آفر یا کیا بڑی پیشکش کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے۔ اور آج ہی کے دن جب یہ میتیں جو 5 انجینئرز کی ہیں چائنا پہنچی تو کیا صورتحال تھی۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ کیس کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو اس وقت جو ہے عدالت نے پوچھا نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا نیب کو سزا معطلی پر یعنی کہ سسپینشن آف سینٹنس کے اوپر کوئی اعتراض ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے سگنیفیکنٹلی کہا کہ یہ کیس ہی سزا معطلی کا بنتا ہے اور اس کے اوپر نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ایک پروسیکیوشن جو خود آ کر کورٹ میں یہ ایڈمٹ کر لے کہ اس کیس میں سزا معطلی بنتی ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو آگے لے کر جب چلا جائے گا تو اس میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ چینجز یا ڈراسٹک کوئی جو ہے وہ ججمنٹ آ سکتی ہے، یا اس میں کوئی جو پہلے سزا دی گئی ہے وہ سسٹین رہ سکتی ہے۔ مطلب بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ اس کیس میں خان صاحب کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے، یو نیور نو۔ لیکن یہ جو انڈیکیشن آج آیا تھا، اس کے بعد یہ کہنا کوئی بہت زیادہ وہ اچنبے کی بات نہیں ہوگی یا کوئی مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہوگی کہ اگر آئندہ دنوں میں اس کیس کو جب ٹیک اپ کیا جائے اور نیب سے جب دوبارہ اس قسم کا سوال ہو کہ آپ نے سزا معطلی کے وقت یہ جب اپیل لی تھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ سزا معطلی کا کیس بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیس میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کا بینیفٹ جو ہے وہ اکیوز سائڈ کو جاتا ہے۔ اس کے اوپر پہ نیب میرے خیال میں کوئی خاص جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیسز میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جب نیب یعنی کہ جب کیس داخل کرنے والا، کیس لڑنے والا خود کہہ دے کہ جناب نہیں اس میں تو تھوڑا بہت ہے اونچ نیچ اور جمع تفریق ہو سکتی ہے، تو پھر دوسری سائڈ کو ہی ریلیف ملتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اکیوز از دی فیوریٹ چائلڈ آف جو ہے وہ لا، تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب اس ٹائم اکیوز سائڈ پہ کھڑے ہیں، ان کے اوپر الزامات ہیں، انہوں نے وہ جو اس وقت جیل میں بھی ہیں اور وہ ساری چیزیں فیس بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس مقام پر نیب کا یہ کہنا کہ جناب واقعی اس میں سزا معطلی بنتی ہے، ہم نے جائزہ لیا ہے پوری ججمنٹ کا، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور آئندہ دنوں میں اس کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور پارٹی کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات کر لیتے ہیں، جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام پروپوز کیا تھا حکومت نے اور کابینہ نے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے ان سے بات کی ہے، لا منسٹر نے ان سے ان کی مرضی کے مطابق ان کی اجازت کے بعد جو ہے ان کو شامل کیا گیا تھا، اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا، اس کے ٹی او آرز بھی طے ہو گئے تھے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر انکوائری کمیشن جو بنایا تھا اس کے لیے تصدق حسین جیلانی صاحب کو منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن آج تصدق حسین جیلانی صاحب نے سرپرائز کر دیا سب لوگوں کو جب انہوں نے اس سے ریکیوز کر لیا، خود کو علیحدہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ جو لیٹر ججز نے لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یا تو کمیشن اس کو دیکھے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، یا پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ خود اس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ خود دیکھے یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے۔ بہرحال جیسے ہی انہوں نے ریکیوز کیا، اس کے ساتھ یہ خبر بھی آ گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کا جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اب جب از خود انہوں نے نوٹس لے لیا تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا
7 رکنی یہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ نے بنا دیا. لیکن اس 7 رکنی بینچ کے اوپر پی ٹی آئی کا جو اعتراض آیا ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے 2-3 اہم باتیں کی ہیں. ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں رؤف حسن صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ لارجر بینچ کے بجائے فل بینچ بنایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ بس 6-7 ججز بیٹھ جائیں جن کو آپ نے بٹھایا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو 7 ججز کا بینچ بنایا گیا ہے یہ ہم خیال ججز کا بینچ ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ ایلیگیشن ہے کہ ہم خیال ججز کے بینچز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا بینچ ہے کہ جس کے لوگوں کا ذہن پہلے ہی پتہ ہے اور پہلے ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کس قسم کی ججمنٹ آئے گی, اور یہ بینچ اگر بیٹھ کے اس معاملے کو سنے گا تو معاملات کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا آخری جو ہے وہ ورڈک آ سکتا ہے وہ ابھی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ان 7 ججز کے اوپر ایک قسم کا بی ٹی آئی نے جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے آلریڈی, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کا جو فیصلہ آئے گا ہم اسے بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 6 ججز کی انکوائری کا جو معاملہ ہے, جو جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے اس کو انکار کیا ہیڈ کرنے سے کمیشن کو, اب وہ کمیشن ختم ہو گیا. اب جو کابینہ کا ڈیسیجن ہے اس کا کیا بنے گا, اور باقی چیزیں وہ ہوا میں رہ گئی ہیں معلق ایک قسم کی. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا 7 رکنی بینچ بنا دیا. اب یہ لارجر بینچ بن تو گیا ہے, لیکن جب تک فل کورٹ نہیں بینچ بنتا اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر معترض ہے. اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ اعلان کرنا کہ ایک تو یہ ہم خیال بینچ ہے. پی ٹی آئی کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سارے ججز کے اوپر یہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا, جب جسٹس بدیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے, تو برملا لوگ اس کا اظہار کرتے تھے کہ جناب یہ ہم خیال بینچ ہے اور اس سے جو نتیجہ آئے گا, جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے. تو یہ بالکل وہی سچویشن ہے, پی ٹی آئی نے آج وہی کارڈ پلے کیا ہے. ہم خیال ججز کا جو الزام لگایا ہے کہ یہ جو 7 لوگ آپ نے منتخب کیے ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کے, یہ ایک ایسا ہم خیال بینچ ہے کہ جس کا نتیجہ ابھی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. بڑا سگنیفیکنٹ ایلیگیشن ہے, اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا بشام کا, جہاں پر چینی انجینئرز اور پاکستانی ایک جو شخص تھا اس کا سوسائڈ اٹیک میں پچھلے کچھ دن پہلے جو ہے وہ انتقال ہوا. اور اس کے بعد سے کافی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور حکومت اور جو آرمی چیف ہیں اور جو دیگر جو بھی رسپانسبل ادارے ہیں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے, وہ بڑا سوئفٹلی حرکت میں آئے, میٹنگز ہوئیں اور جناب بیف اپ کرتی گئی سیکیورٹی اور بڑے اعلانات اور باقی چیزیں ہوئیں. لیکن آج ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے جب وہاں کا دورہ کیا, چینی انجینئر سے ملے, تو انہوں نے اس بات کا دوبارہ اظہار کیا, اعادہ کیا کہ ہم اس معاملے کو بالکل جو ہے وہ تہہ تک جائیں گے, جو بھی اس کے کلپریٹس ہیں ان کو پکڑیں گے اور ان کو سزا بھی دلوائیں گے. ابھی تک کی جو خبریں آئیں اس میں ایک گروہ پکڑا بھی گیا ہے, اور اس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو پچھلا چائنیز اٹیک تھا اس میں بھی وہ شامل تھے. تو یہ جو قرار واقعی سزاؤں والا جو آفر ہے یا جو پیشکش ہے, وہ ایک تو ویسے ہی وہ چین کی طرف سے ڈیمانڈ تھی ان کی طرف سے کہ جو ہمارے لوگ جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کو آپ سوئفٹ انکوائری کریں اور جلد از جلد جو ہے اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. تو آج پاکستان کے وزیر اعظم کا بشام جانے کا ایک مقصد یہ میسج بھی سینڈ کرنا تھا کہ ہم اس معاملے میں بالکل سیریس ہیں, ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے, اور یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ نے ایک ہو گیا انسیڈنٹ بیانات دے دیے اور اس کے بعد معاملہ ٹھپ. اس کے ساتھ ہی آج کے دن ہی جو ہے چودھری سالک حسین جو پی ایم ایل کیو کے لیڈر ہیں اور اوورسیز پاکستانی کی جو منسٹری ہے اس کو وہ ایز اے فیڈرل منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں, وہ جو 5 چائنیز انجینئر تھے ان کی میتوں کو لے کر چین پہنچے. اور جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جو بڑے سوگوار مناظر تھے, جو فوٹیج آئی اور جو تصاویر آئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے چینی حکام بڑے ہی رنجیدہ اور بڑے ہی سیڈ موڈ میں ہیں, اور ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر یہی بتایا جاتا ہے کہ جو بات کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ آپ اس معاملے کو بالکل پایہ تکمیل تک پہنچائیں, سوئفٹ انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی اس کے کلپریٹس کو سخت سے سخت سزائیں دیں. ایئرپورٹ پر یہی مناظر تھے کہ ہر آنکھ تقریباً اشبار تھی, اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جو ایک دوسرے ملک صرف خدمات فراہم کرنے گئے تھے, اس ملک کی ترقی کا ایک اہم جز بننے گئے تھے, آخرکار اپنے گھر کو جب لوٹے ہیں تو اپنی جانوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یہ بڑا ہی دقت انگیز ایک جو ہے وہ منظر تھا. ایئرپورٹ کے اوپر جو تصاویر سامنے آئیں اور جو بعد میں ان کی ملاقاتیں ہوئی اس میں بھی یہ چیز واضح ہے, اور ہمیں سب کو بھی بحیثیت قوم جو ہے ان چیزوں میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے کہ کسی طرح سے بھی کوئی بھی پاکستانی کسی بھی فارنر کی جان بچا سکتا ہے, اس کی جو ہے مال و املاک کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے, تو اسے یہ رول ضرور پلے کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پار.